الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت کا ذکر تھا اور عبادت کے لیے امداد شرط ہے۔ عبادت خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب عبادت کی جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے مدد شرط ہوتی ہے، مدد ضرور آتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد نبوی کے باہر چھوڑا، اندر آئے اور نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ صاحب باہر نکلے تو ان کا اونٹ نہیں تھا بلکہ غائب ہو چکا تھا۔ اب جب اونٹ ان کا غائب ہوا، انہوں نے دیکھا کہ اونٹ تو موجود نہیں، تو دعا کی کہ اللہ جو میرا شرط تھا عبادت کا کرنا وہ تو میں نے پورا کر لیا، اے اللہ جو تیرا شرط ہے مدد کا دینا، اے اللہ تو اپنے اس شرط کو پورا کر لے۔ تو فرماتے ہیں جیسے یہ دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک معذور آدمی ان کا اونٹ نکیل سے پکڑ کے لے کر آیا اور اس صاحب کے حوالے کیا کہ یہ آپ کا اونٹ ہے۔ تو عبادت کرنا ہمارا کام ہے اور مدد دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اب تک تو یہ کہ عبادت کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مدد ہو، اب یہاں سے دعا شروع فرما رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ صراط المستقیم، صراط مستقیم سے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے روح سے اس سے مراد توحید، اللہ کی وحدانیت ہے، اور اسلام دین یہ مراد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام میں بھی ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو معتبر ہے وہ اسلام معتبر ہے، جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اور دین ہمیں قابل قبول نہیں، ہمیں جو قابل قبول ہے وہ اسلام والا دین ہے۔ اسلام کا دین وہ دین ہے کہ جس کے اوپر انبیاء علیہ السلام چلے، اسلام وہ دین ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ چلتے ہیں، اور اسلام وہ دین ہے کہ جس کے اوپر تمام کے تمام صلحاء اور نیک لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو اسلام والا دین ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے،
لیکن ظاہر ہے کہ میرا اور آپ کا ایک بہت بڑا دشمن شیطان ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے اور ہمارے رگوں کے اندر گھومتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے رگوں کے اندر گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، جیسے کہ انسان کا خون جسم میں گھومتا ہے اور پورے جسم کو گھیر لیتا ہے، ایسے شیطان بھی انسان کے جسم میں اسی طرح خون کی طرح دوڑتا ہے، چکر لگاتا ہے، اسی ہمارے دلوں میں وسوسہ یہ پیدا کرتا ہے کہ جس دین پر آپ چل رہے ہو، جو مذہب آپ نے اختیار کیا ہے، یہ اسلام، یہ کوئی قابل اعتبار دین نہیں ہے، آپ اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور مذہب کو اختیار کرو۔ شیطان ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کا ارشاد ہے وَهَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ وہ راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ کون سا راستہ؟ اسلام والا راستہ، وہ راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ اسلام کے راستے پر جو کوئی آدمی چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ہم سنتے ہیں جب بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، بھائی نماز پڑھو، تو کہتے ہیں یار دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے دے۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ یہ نیک عمل کرو، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب بس دعا کرو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ جب یہ آدمی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، نیک اعمال بھی کر لیتا ہے، پھر کوئی اور نیک کام کے لیے اس کو کوئی کہتا ہے تو یہ کہتا ہے یار دعا کرو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہدایت کیا چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے درجات۔ ہدایت کا چھوٹا درجہ، اس سے بڑا، 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 یعنی ہدایت کے اتنے درجے ہیں جس کی کوئی امتحان ہے۔ اب یہ سارے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہدایت ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ہدایت کیا آپ نیک اعمال کرتے؟ اب اس سے بڑھ کر ہدایت کہ نیک اعمال آپ کے وہ نیک اعمال ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ پاک کا ارشاد ایمانداروں سے، ایمانداروں آمنو، ایمان لے کر آؤ۔ ایمانداروں کو اللہ فرما رہے ایمان لے کر آؤ، وہ تو پہلے سے ایمان والے، لیکن ایمانداروں سے یہ کہنا کہ ایمان لے کر آؤ، مقصد کیا ہے؟ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی کی۔ اب یہ سارے ہدایت کے درجات ہیں۔ اب ہدایت کا اعلیٰ درجہ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ رب العزت ہمارا